آج کی مجلس میں متعدد سوالات کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق ہمارے کرم فرما محب گرامی حضرت مولانا مفتی محمد عادل عثمانی صاحب زیدہ کرمہم، جو سورت میں راندیر میں مسجد حزیرہ والی مسجد میں امام ہیں، اور حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، ہمارے بھی مخلص احباب اور دوستوں میں ہیں۔ انہوں نے متعدد سوالات اس موضوع پر بھیجے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کب درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب کوئی شخص اتنا معذور ہو جائے کہ سجدے پر قادر نہ رہے یا سجدہ کرنے میں ناقابل تحمل تکلیف ہوتی ہو، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر بھی افضل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی سلسلے میں سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جب جماعت میں شریک ہو تو صف کے کنارے پر کرسی رکھے یا درمیانی صف میں بھی رکھ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو جہاں تک سب پہنچ گئی ہو وہیں پر کرسی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کنارے پر نماز پڑھے تاکہ ظاہری طور پر بھی صف میں انقطاع محسوس نہ ہو۔ سوال ہے کہ کیا کرسی کے سامنے میز رکھ کر اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اپنی پیشانی کو کسی سخت چیز پر ٹیکنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکے گا اور سجدے میں کچھ زیادہ جھکے گا، اسی جھکنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لہذا کرسی کے سامنے میز رکھنا یا ایسی کرسی بنانا کہ جس کے اندر سجدہ ٹیکنے کی جگہ بنائی جاتی ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو ادائیگی ہوگی رکوع یا سجدے کی وہ جھکنے سے ہوگی۔ جھکنا تھوڑا کم ہوتا ہے رکوع میں اور سجدے میں کچھ زیادہ جھکا جاتا ہے، اتنا جھکنا اگر ہو جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں دوسرا سوال ہے کہ کرسی صف میں کیسے رکھی جائے؟ بعض لوگ صف کے کنارے کے ساتھ رکھتے ہیں، بعض لوگ پچھلی صف میں رکھتے ہیں تاکہ صف کے ساتھ اتصال ہو۔ تو اتصال کا کون سا طریقہ پسندیدہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طریقے پر کرسی رکھنا کہ پچھلی والی صف گھر جائے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس انداز میں کرسی رکھنی چاہیے کہ جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی ایڑی کے مقابلے میں کرسی کا پیچھے والا پایا آئے۔ تو جب کرسی پر بیٹھنے والا بیٹھے گا تو اس کی کمر اور جو صف اس کے برابر میں ہے وہ ایک سیدھ میں آ جائیں گے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے اعتبار اس کے پیروں کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی کمر کا ہوتا ہے، کہ کمر صفوں کے مقابلے میں آنی چاہیے۔ جیسے اگر وہ بالکل زمین پر بیٹھ کر پڑھے وہی حکم اس معاملے میں کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے والے کا ہے۔
سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا سجدہ کیسے کرے؟ کیا سجدے کے لیے فقط جھکنا کافی ہے اور ہاتھ اپنی ران ہی پر رکھے رہیں؟ بعض لوگ آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے بعد جھکتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سجدے کے لیے جھکنا کافی ہے اور ہاتھ اس کے بالمقابل ہوا میں رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاتھ اپنی جگہ پر رہیں بلکہ بس جھک لیا جائے، جتنا رکوع میں ہوتا ہے اس سے زیادہ سجدے میں جھکیں۔ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص رکوع سجدے پر تو قادر ہو مگر قیام پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا شخص زمین پر جس طرح بھی ہو بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اس کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسے زمین پر بیٹھنا چاہیے جس طرح بھی بیٹھ سکے اور رکوع سجدہ کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قیام پر تو قادر ہو مگر رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے یا جس قدر قدرت ہو قیام کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں اکثر فقہی عبارات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام کا حکم ساقط ہے اور اسے پوری نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھنی چاہیے، لیکن اس بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جتنی قدرت ہو قیام کرے اور پھر کرسی یا زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ تو اس رائے میں جس میں قیام کی بات کہی گئی ہے زیادہ احتیاط معلوم ہوتی ہے تاکہ حتی الامکان قیام پر عمل ہو سکے۔ سوال ہے کہ فقط سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایسا شخص بھی قیام اور رکوع کھڑے ہو کر کرے اور پھر بیٹھ کر سجدہ اشارے سے کر لے، یہی احتیاط والی شکل ہے، اور اگر بیٹھ کر اشارہ کرے گا تو بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کیا کرسی پر نماز پڑھنے والا کرسی کے پیچھے ٹیک لگا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا عذر نماز پڑھتے ہوئے کرسی پر ٹیک لگانا صحیح نہیں ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہو کہ اس کے بغیر بیٹھے ہی نہ جائے تو پھر گنجائش ہوگی۔ سوال کرتے ہیں سنن و نوافل بلا عذر کرسی پر پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے پر قادر ہو تو چاہے فرض نماز ہو یا نفل ہو اسے بہرحال سجدہ رکوع کرنے کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے کرسی پر یا زمین پر اشارے سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس بارے میں فرض اور نفل میں کوئی فرق نہیں۔ سوال کرتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر قیام کرتا ہے تو وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مجبوری میں اس کی گنجائش ہے، البتہ ایسا نہ ہو کہ اس کھڑے ہونے میں وہ امام سے آگے نکل جائے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جمعے کے دن مجمع کی کثرت کی وجہ سے صف آگے بڑھائی جاتی ہے، ایسے وقت کوئی معذور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا پیر امام سے آگے نکلنے کا اندیشہ ہے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں پیر آگے نکلنے کا اعتبار نہیں ہے، اس کی کمر اور پیٹھ آگے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمر اور پیٹھ پیچھے ہے امام کے قدموں سے تو نماز اس کی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ کرسی کے متعلق بہت لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں اور پیش بھی آتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور بلا شدید عذر کے کرسی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج کل اس کا عام چلن ہو گیا ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف کی وجہ سے
آدمی کرسی پر آ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض مساجد میں پوری پوری لائن کرسی والوں کی ہو جاتی ہے، وہ بھی دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے پوری کوشش کی جائے کہ اگر عذر بھی ہو تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے، پیر چاہے پھیلا لیے جائیں یا موڑ لیے جائیں، اور حتی الامکان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بچا جائے۔ ہاں بہت مجبوری ہو جائے تو پھر گنجائش ہوگی۔